بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن وخایا ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہے تائیوں سیلاب آیا ہے ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن وخایا ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہے تائیوں سیلاب آیا ہے دنیا نو پیغام میرا پاکستانیاں نو پیغام میرا ہن بھی رب تو ڈر جاؤ پاکستانیاں نو پیغام میرا ہن بھی رب تو ڈر جاؤ مسجداں نو آباد کرو مسجداں نو آباد کرو تے رب کولوں توبہ کر جاؤ مسجداں ہیں جنت دے ٹکڑے مسجداں ہیں جنت دے ٹکڑے وچ حدیث دے آیا ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہے تائیوں سیلاب آیا ہے ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن وخایا ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہے تائیوں سیلاب آیا ہے ساڈے ملک تے اے جو آئی ہوئی سیلاب ساڈے ملک تے اے جو آئی ہوئی سیلاب سارے انسانان بچا لے فاروق دی مولا دعائے سارے مسلمانان بچا لے فاروق دیے دعائے ساڈے ملک تے روے ہمیشہ ساڈے ملک تے روے ہمیشہ
تیری رحمت دا سایہ ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہے تائیوں سیلاب آیا ہے ساڈیاں نافرمانیاں دیکھو کیسا دن وکھایا ہے ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہے تائیوں سیلاب آیا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام دیا بارشاہ ہون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال عبداللہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی واجب الاحترام عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین دی توفیق خاص دے نال یقیناً اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی آج دے خطبہ جمعہ المبارکہ دے فریضے دی ادائیگی واسطے اللہ دے فضل نال او دے توفیق خاص دے نال او دے کار دے اندر جمع ہاں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالی ساڑی ساریاں دی آج دی حاضری قبول فرما کے روز محشر ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ احباب گرامی قدر فلیکس دے مطابق تے ساڑے آج دے خطبہ جمعہ المبارکہ دا موضوع سیرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سی لیکن چونکہ اس وقت ساڑے پیارے وطن ملک پاکستان دے اندر تقریباً پاکستان دا 70% رقبہ اس وقت سیلاب دی زد اندر ہے اور جو کہ حج تک بھی ختم ہوندہ نہ نہیں لے رہا دن بدن صورتحال بگڑ دی جا رہی ہے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی حضرات اس سے مناسبت نال ہی میں آج دے خطبہ جمعہ المبارکہ دا موضوع حالات نو مد نظر رکھ دے ہویا چینج کرن تے مجبور ہویا آج دی ساڑی گفتگو دا موضوع ہوئے گا کہ سیلاب کیوں آتے ہیں آفتیں کیوں آتی ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں اے چھوٹے چھوٹے اللہ دے عذاب ساڑھے تے کیوں آ رہے ہیں یہ ازمائشہ کیوں آ رہی ہیں اور جدو ازمائشہ آ جان پھر ایک مومن دا مسلمان دا کردار کی ہونا چاہیے اس موقع تے سانو کرنا کی چاہیے قرآن و حدیث دی روشنی اندر اسی کی کریے کہ اسی اس پریشانی تو سانو نجات مل جائے چاہیے تے سی نا کہ پریشانی آئی چونکہ اسی پنجاب دے اندر تے پنجاب دے اندر صورتحال باقی صوبیاں دی نسبت کم ہے جنوبی پنجاب دے علاقے متاثر ہوئے نے تے سانو چاہیے سی اسی بھی استغفار کر دے اللہ کو معافی مانگ دے انہاں واسطے دعا کر دے آپ دے واسطے بھی دعا کر دے اللہ سانو بھی اس ازمائش تو محفوظ فرمائے انہاں تے آ گئی ہے اللہ جلد از جلد انہوں نے اس پریشانی تو نجات عطا فرمائے لیکن معاملہ الٹ نظر آ رہا ہے صورتحال دن بدن خراب کیوں ہو رہی ہے میں دسے دی کی وجہ اے دی وجہ ساڑھے کرتوت نے ساڑھیاں بد عمالیاں نے
سیلاب آن تو پہلا اوتھے اس وقت جڑیاں خیمہ بستیاں قائم کیتیاں جا رہی ہیں، خیمہ بستیاں اتھے جڑی ترپال پا رہے نے خیمہ بستی بنان واسطے جڑی اوتھے چادر استعمال کیتی جا رہی ہے، پہلے او کپڑا او خیمہ بستی تقریباً 3000 روپے دی 3500 روپے دی سی، اس وقت او دا ریٹ 12000 روپے ہو چکے ہیں، اس وقت دا ریٹ 12000 روپے ہو چکے، کیونکہ کمائی دا موقع ہے نا، تے لٹ لو کر لو کمائی جننے کو ہو سکتی ہے۔ حضرات رستے بند ہو گئے، گلیشیر ٹوٹے، پہاڑی توڑے گرے، راستے بلاک ہو گئے، سبزی دیاں گڈیاں بھریاں اوتھے رک گئیاں۔ ان چاہیدہ تے سی نا کہ اس وقت جنہ دے کول منڈیاں دے اندر سبزی وافر مقدار اندر سٹور پئی ہے او باہر کٹ دے، سستے داماں اندر فروخت کر دے، تے بنیا کی چند دن پہلے جڑا پیاز 50 روپے سی او 400 تک گیا ہے، ٹماٹر 60-70 روپے کلو، اس وقت بھی 300 روپے کلو۔ اے ہے ساڈی مسلمانی اور اے ہے ساڈے اندر ایمان، تے پھر ساڈے تے سیلاب کیوں نہ آن، اللہ دیاں آزمائشاں کیوں نہ آن۔ میرے محترم بھائیو آؤ اللہ کو ڈریے، اے رب نو منان دا ٹائم سی، معافی منگن دا ٹائم سی، اپنی اصلاح کرن دا ٹائم سی، اپنی صورتحال تبدیل کرن دا وقت سی، لیکن اسی دن با دن مزید بگڑ دے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اپنی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو صحیح معنی اندر پکا سچا مسلمان بنائے۔ ہجے ساڈا ایمان کمزور ہے، ہجے ساڈا مسلمانی جذبہ کمزور ہے، اللہ سانو صحیح مسلمان بنائے۔ آئیے توجہ کیجئے، آفتیں کیوں آتی ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، اور جب آ جائیں اس موقع پر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ کیجئے، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر میں تواڈے سامنے اس موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا ایمان والیوں اللہ کو مدد حاصل کرو، اللہ دی مدد چاندے ہو، اللہ کو مدد حاصل کرنا چاندے ہو، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اوکھا ٹائم آ جائے، کوئی ازمائش آ جائے، کسی مصیبت وچ پھنس جاؤ، تے فرمایا استعینو بالصبر والصلاۃ، فرمایا پھر دو کم کرو، اے دو کم کرو گے اللہ تہاڈیاں مصیبتاں ختم کر دے گا، اللہ آئیاں آزمائشاں ٹال دے گا، اللہ تہاڈیاں مشکلاں آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا پہلا کام استعینو بالصبر، فرمایا جدو آزمائش آ جائے پھر صبر کریا کرو، صبر دا دامن نہ چھڑیا کرو، یقیناً تسی صبر کرو گے اللہ تہاڈی مدد کرے گا، تسی صبر کرو گے اللہ تہاڈا ہیلپر بن جائے گا، تسی صبر کرو گے اللہ تہاڈی مشکل آسان کر دے گا، تکلیف دور کر دے گا، وبا ختم کر دے گا، آفتاں ٹال دے گا۔ صبر کرو، صبر دا مظاہرہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا فرمایا استعینو بالصبر والصلاۃ،
نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نمازی بن جاؤ، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، رب دے سامنے چک جاؤ، ازمائش آ جائے مسجد دا رخ کرو، ازمائش آ جائے فوراً وضو کرو، ازمائش آ جائے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سارے دے سارے مل کے رب دے سامنے دزانو ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، رکوع کرو، قیام کرو، سجدہ کرو۔ فرمایا تہاڈا کام میں نماز قائم کرنا، تہاڈا کام میں اللہ دے سامنے چک جانا، آسمانہ دا رب تہاڈے تے آن والیاں بلاواں دور کر دے گا، ازمائشاں دور کر دے گا، مشکلہ آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حبیب بابا دیو میں تانوں ایتھے پوچھنا چاہنا وا، اے سیلاب دی ازمائش آئی ہے ساڈے تے، یقیناً ساڈے تے یہ، اور سندھی بھی ساڈے پرا، بلوچی بھی ساڈے پرا، خیبر پختونخوا والے بھی ساڈے پرا، جنوبی پنجاب والے بھی ساڈے پرا، اور یار دسو تے صحیح نا اتنی بڑی ساڈے تے ازمائش آئی، کتنے کو مسلمانہ نے مسجداں دا رخ کیتا ہے، اور یار ویکھو نا کنہ کو نمازیاں دی تعداد وچ اضافہ ہویا ہے، کنے کو لوگاں نے ارادہ کیتا ہے آج تو بعد میں 5 وقت دا پکا نمازی بن گیا ماں، آج تو بعد میں توبہ کر لئیے نماز نہیں چھڑنی، آج تو بعد میں توبہ کر لئیے میں نماز تو پچھے نہیں رہنا، اول وقت دے پڑھاں گا، مسجد وچ جا کے پڑھاں گا، با جماعت پڑھاں گا۔ اللہ فرمان دینے او میرے بندے ہو، اگر ازمائشاں تو بچنا چاندے ہو اور آئیاں ازمائشاں تو محفوظ رہنا چاندے ہو، پھر میرے سامنے چک جاؤ، میرے گھران دے وچ آ جاؤ، میرے گھر آباد کرو، تو آڈا کام میں میرے اگے چک جانا، میں رحمان دا کام میں تو آڈیاں مصیبتانو دور کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو، لمحہ فکری آئے ساڑھے واسطے، لمحہ فکری آئے ساڑھے واسطے، اے نہ سمجھو اسی سیلاب زدگان واتے تاون کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، اسی جناب انہاں دی مالی امداد کر دیتی ہے، بس اسی چھٹے ٹھوکے نہیں نہیں میرے محترم بھائیو، ہن میں نو تیتے نو چاہی دائے، اسی اللہ کرو معافی بھی منگیے، اپنے واسطے بھی، اپنے انہاں مسلمان پر آواں واسطے بھی، ہن میں نو تیتے نو چاہی دائے نا، اسی اللہ دے کرانو آباد کریے، ہن میں نو تیتے نو چاہی دائے نا، اسی گناہاں تو کنارہ کشی کریے، گناہاں تو توبہ کریے، اسی گناہاں تو نفرت کریے، نیکیاں دے قریب ہو جائیے، اسی نیک مجلس وچ بئیے، نیکاں دے قریب ہو کے بئیے، نیکاں نال اپنا پیار پا لئیے، برائی تو بچیے، برائی دی مجلس تو بچیے، برے لوگاں دی مجلس تو بچیے۔ آئیے توجہ کیجئے، اور میرے محترم بھائیو، اے عذاب آندے کیوں نے، آزمائشاں آندیاں کیوں نے؟ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن ہے 21واں پارہ سورۃ الروم میں اللہ فرمان دینے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرمان دینے اے زمین دے ہوتے، زمین دی خشکی دے ہوتے، سمندران دے پانیاں دے اندر، فضاواں دے اندر، اے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اے جتنیاں بھی ازمائشاں آ رہیاں نے نا، اے جتنا بھی فساد برپا ہو رہا ہے نا، اللہ فرمان دینے بیما کسبت ایدی الناس، اے لوگاں دے اپنے ہاتھ دی کمائیے، لوگاں دیاں اپنیاں کرتوتاں دا نتیجہ ہے، لوگاں دیاں اپنیاں بدعمالیاں دا نتیجہ ہے،
لوگاں دے اپنے برے افعال دا نتیجہ جدی وجہ تو آسمانہ دا رب اللہ اکبر اللہ اینا تے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج دے چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاں بھیج دے کس وجہ تو لیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا اللہ فرماندے نے اے آزمائشاں تاں بھیجنے تاکہ میرے بندے جڑیاں انہاں نے غلطیاں کیتیاں نے انہاں دیاں غلطیاں دی انہاں نو سزا دنیا تے مل جائے تے ہو سکتا ہے چھوٹی سزا ویکھ کے لعلہم یرجعون اے رب والے آ جان اے اللہ وال رجوع کر لین اپنے گناہاں تو معافی مانگ لین رب دے سامنے توبہ طیب ہو جان حضرات محترم اللہ دے قرآن دے اور مقام سنیے سورت سجدہ 21واں پارہ اللہ فرما رہے نے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس مقام تے بھی اللہ نے ایک ہوئی گل سمجھائی فرمایا میں اپنے انہ بندیاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاں کدے سیلاب دی صورت اندر کدے کرونا دی صورت اندر کدے زلزلیاں دی صورت اندر کدے ڈینگی دی صورت اندر اور یار چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاں اللہ فرماندے نے اے میں تاں پیجنا ماں تاکہ میرے بندیاں دے دلہ دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے اور انہاں نو پتہ لگ جائے اسی تے دنیا دیاں چھوٹیاں آزمائشاں نہیں سہ سکدے کل قیامت دے وڈے وڈے عذاب کیویں برداشت کرانگے اللہ فرماندے نے اوے بندیا مینوں تیرے نال پیار ہی بڑھائے اوے بندیا گل سن لے اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں اللہ اپنے بندے تے کدے بھی ظلم نہیں کردا اوے میں تے تیرے نال 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کرنا وا اوے بندیا میں تے تینوں اپنے قدرت والے ہتھاں نال بنایا اوے بندیا میں تے تینوں اشرف المخلوقات بنایا میں اللہ کدو چاہنا وا کہ تیرے تے عذاب آئے میں اللہ کدو چاہنا وا تیرے تے مشکلہ آن اوے بندیا اے رب دی طرفوں نہیں ہوں اے تیرے اپنی بدعمالیاں دا نتیجہ ہے اے تیرے برے افعال دا نتیجہ ہے اللہ اکبر اللہ اور حضرات محترم توجہ کیجئے اور میرے پیارے بھائیوں پھر جدو آزمائش آ جائے نا تے توجہ کرے آجے سانو کرنا کی چاہی دائے سانو کرنا کی چاہی دائے اور یار آزمائشاں تو تے اللہ دے نبی بھی نہیں بچ سکے آزمائشاں تے اللہ دے نبیاں تے بھی آئیاں نے آزمائشی وقت اللہ دے نبیاں تے بھی آیا ہے مصیبت دے وقت اللہ دے نبیاں تے بھی آئے نے اوکھے بیلے اللہ دے نبیاں تے بھی آئے نے اللہ اکبر اللہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کتنیاں اللہ دے پیارے خلیل تے آزمائشاں آئیاں اور میرے محترم بھائیو جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کنی آزمائشاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تے بھی آئی ہیں اور میرے محترم بھائیو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش آئی اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام تے کتنی بڑی آزمائش آئی جناب زکریا تے کتنی بڑی آزمائش آئی اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے کتنی آزمائشاں آئیاں حضرات محترم آزمائشاں تے نبیاں تے بھی آئیاں نے توجہ کر توجہ اے دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں تے ظالم کافر فاسق لٹ دے لیندے نے موج باراں
چیر دیتا زکریا تائیں چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھ کے آری ایوب دے تن بیماری آئی ایوب دے تن بیماری آئی پھر مصیبت پاری تے یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے اکھاں ہو گئیاں چٹیاں یوسف جانی خون دے اندر پھر جا جیلا کٹیاں اور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک محمد جگ دا لاڑا اے پاک محمد جگ دا لاڑا تے گھر وچ کوئی نہیں کھانا دکھ سکھ اندر راضی رہیے آخر تھوں جانا اور میرے محترم بھائیو گل کرن دا مقصد ہے آزمائشات نبیاں تے بھی آئیاں نے لیکن جدو آزمائش آ جائے پھر کرنا کیے پھر سانو کرنا کی چاہی دائے توجہ کیجئے سب تو پہلا عمل جدو آزمائش آ جائے جدو اوکھا ویلا آ جائے پھر اللہ دے بارے اپنا گمان اچھا رکھیا کرو اپنا ذہن اچھا رکھیا کرو اللہ دے بارے اپنا ذہن گندہ نہ کریا کرو بدگمانی نہ کریا کرو آج کسے بندے تے آزمائش آ جائے نا تے جلدی نال بول کے گئندہ ہے واہ اللہ آزمائشاں جو گا تینو میں ہی لبا سا جلدی نال کہہ دیندہ ہے عرشاں والے تینو میرا کاری لبا ہے اللہ سونیا اجڑن واسطے تینو میں ہی لبا سا ایسے ایسے لوگ بیکھے نے جڑے اللہ دے بارے ایسے ایسے نزیبہ جملے استعمال کر دینے نہیں میرے محترم بھائیو میں سمجھنا ماں جدو آزمائش آ جائے پھر اللہ دے بارے اچھا گمان رکھیا کرو میں مثال دے کے سمجھا دیا اللہ دے پیارے نبی نے جناب یونس علیہ السلام اینج قوم نو سمجھان دے رہے اللہ دی طرف بلان دے رہے قوم نہ مننی جناب یونس اپنی قوم نہ ناراض ہو کے اینج جناب کشتی دے سفر دا اینج کر کے رخ کر لیا ہے کشتی چھے بیٹھ گئے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کشتی ڈبن لگ گئی حضرات پورا اندازی کی تھی گئی نبی یونس دا نام نکل آیا 3 دفعہ قرآن اندازی کی تھی اللہ دے پیارے نبی یونس دا نام نکلے ہے نبی یونس نے دریا دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے کہ جناب نبی یونس جس وقت دریا دے اندر پہنچے آسمانہ تو اللہ نے ایک مچھلی نو حکم دے دیتا ہے واہ اللہ تیریاں قدرتاں کتنیاں اللہ دیاں عظیم مخلوقاں اتنی بڑی مچھلی اللہ دے پیارے نبی یونس نو انج کر کے انہیں اپنے منہ دے اندر داخل کیتا ہے اور پیٹ وچ لے گئی ہے اللہ دے پیارے نبی یونس ان مچھلی دے پیٹ دا بھی ہنیرا سمندر دیاں گہرائیاں بھی نے تے اللہ دے پیارے نبی یونس اس موقع تے اللہ دے نبی یونس نے اے نہیں آکھیا اللہ میں تیرا نبیاں کڈی وڈی ازمائش سے پا دیتا ہی اللہ ازمائشاں جو گتے نو میں ہی لبا سا نہیں بلکہ نبی یونس نے کی بھکاریا اللہ اکبر اللہ دے نبی یونس فرمان دینے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین عرشاں والیا تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو پاکے غلطی میری ہے اللہ غلطی میری ہے اے نہیں آکھیا اللہ میں تے نبیاں تے تو منو ازمائش چھپا دیتا ہے بلکہ کی آکھیا اللہ غلطی میری ہے میں خود ظالمہ بچھواں اللہ میں اپنی جان تے آپ ظلم کیتا ہے اللہ تو تے پاکے اللہ تو تے صاف ہے میرے محترم بھائیو
اس گل تو سانو جڑا مسئلہ سمجھ آیا ہے نا جدوں بھی ازمائش آ جائے رب دا واویلا نہیں کرنا رب نال گلے شکوے نہیں کرنے بلکہ جڑا موقع آ گیا ہے اس موقع تے اللہ تے اچھا گمان رکھنا ہے اللہ تے اچھا حسن ظن رکھنا ہے اور رب نو کہنا ہے عرشاں والیا اے جڑا سیلاب آیا ہے نا اے یقیناً ساڈیاں کمزوریاں تو آیا ہے ساڈیاں غلطیاں تو آیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم جدو آفتاں آ جان مصیبتاں آ جان آزمائشاں آ جان پھر دوسرا عمل کی کرنا ہے دوسرا عمل کی کرنا ہے توجہ کرے آجے دوسرا عمل جدو آزمائش آ جائے جدو سیلاب آ جائے جدو زلزلہ آ جائے جدو کوئی بھی ساڈے تے اللہ دی طرفوں پکڑ آ جائے پھر سانو مینو توانو کی کرنا چاہیے حکم ہے کثرت نال اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کرو رب دے سامنے رو رو کے معافیاں منگو اوے حبیبہ بادیو میں تواڈے کول ایک سوال کر لگا آج تقریباً مہینہ سوا مہینہ ہو گیا ہے ساڈے ملک پاکستان دے اندر کتنا زبردست سیلاب آیا ہویا ہے کیڑا تواڈے وچوں ایسا نوجوان ہے جن نے ادھی رات نو اٹھ کے رب کولوں معافی منگی ہوئے آپ دے واسطے سیلاب زدگان مسلمان واسطے اور یار رات نو چھڑ دے دن دے ٹائم کیڑا بندہ ہے جنہیں جناب اینڈ وضو بنایا ہوئے مسجد وچ اذان سن کے اول وقت آیا ہوئے سنتا پڑھ کے اللہ کو چند منٹ بیٹھ کے قبولیت دی کڑیاں سن اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اذان ہو جائے تے فوراً وضو کرو وضو کر کے سنتا پڑھو سنتا پڑھن تو بعد جڑا باقی ٹائم نماز کھڑی ہوندا تسی جیڑی بھی دعا کرو گے اللہ تواڈی دعا رد نہیں کرے گا جیڑی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا دسو ہمیں نو ہاتھ کڑا کرے ہاں کوئی بندہ جنہیں اس موقع تے اللہ دے حضور دعا کیتی ہوئے عرشاں والیا اسی انہی آزمائشاں جو گے نہیں اللہ وہ ساڑے پرا اور یار اکھاں نال بیکھیا جنہ سوشل میڈیا تے کسے دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سیلابی ریلیاں چھڑ گئے اور یار کئیاں دے جوان بیٹے سیلابی ریلیاں دی نظر ہو گئے کئیاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دیاں ماواں دنیا تو ڈر گئیاں کسے دا باپ دنیا تو ڈر گیا میں ایک ویڈیو بیکھی ایک چھوٹی جی معصوم ننی جی بیٹی ہے معصوم بچی ہے قریبوں دی ماں دی لاش پئی ہوئی ہے سیلابی ریلے چ ڈب گئی حضرات ریسکیو کیتا گیا باہر کڈھیا گیا انہیں معصوم بچی ہے اپنے ماں دے کول بیٹھی ہوئی ہے تے مسکرائی جاندی ہے ہسی جاندی ہے انہوں کی پتا ہے آج میں ماں دی ممتا تو محروم ہو گئیاں ماں دی محبت تو محروم ہو گئیاں پوچھن والے نے پوچھیا دس نہ تیری ماما کتھے آ اے معصوم بچی ہس کے کہندی ہے میری ماما فوت ہو گئی ہے میری ماما اللہ کل چلی گئی ہے اور یارو کتنا اور نہ بیچاریاں تے اوکھا ویلا پہ گزرتا ہے اللہ دی قسمیں بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارن تے مجبور نے اللہ دی دتی ہر نعمت موجود سی مکان موجود سن ذاتی کاروبار موجود سن اور یار اپنے ذمہ دار سن اپنے مال ڈنگر سی سب کچھ سیلاب دی نظر ہو گیا ہے اور مسلمانوں اسی ایتھے بہ کے نواں تے دعا بھی نہیں کر سکتے پھر ساڈی کادی مسلمانی ہے اور یار ازمائش آ جائے اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ دعا کی کرنی ہے اللہ انہاں نو جلدی نجات دے تے سانو محفوظ رکھیں اللہ سانو بچا کے رکھیں ساڑھے سارے مسلمانانوں اللہ ازمائشاں تو بچا کے رکھیں اللہ کو دعا کریا کرونا رو رو کے دعاواں کریا کرونا معافیاں منگن دا ٹائم ہے رب نو منان دا ٹائم ہے میں تے منگدا دعاواں ربا معاف کر دے کہہ دو آمین ہجے آواز نہیں آئی اللہ کرے اے تھوڑی آواز اتھوں تک پہنچ جائے میں تے منگدا دعاواں ربا معاف کر دے میں تے منگدا دعاواں ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے سب معاف کر دے
ربا معاف کر دے سب معاف کر دے کردہ صداواں کردہ صداواں ربا معاف کر دے اور ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے اور معافی کنج منگنی ہے آنسو بہا کے دامن پھیلا کے آنسو بہا کے دامن پھیلا کے منگدا میں معافی تیرے در تے آ کے آنسو بہا کے دامن پھیلا کے منگدا میں معافی تیرے در تے آ کے ترلے میں پاواں ترلے میں پاواں ربا معاف کر دے اور ربا معاف کر دے سب معاف کر دے اللہ اکبر اور کی معافی منگنی ہے خطاواں تو توبہ میں کرنا مولا خطاواں تو توبہ میں کردہ مولا سب تینوں پتہ ہے نہیں کوئی اولا سب تینوں پتہ ہے نہیں کوئی اولا بخش دے خطاواں ربا معاف کر دے اور ربا معاف کر دے سب معاف کر دے دعا کرو دعا اپنے واسطے بھی اپنے انہاں مسلمان پائیاں واسطے یقیناً دعا دی برکت نال اللہ ازمائشاں ٹال دین دینے حضرات صحیح البخاری پڑھ لگا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی اینڈ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے آقا منبر تے تشریف فرما ایک نوجوان آیا مسجد دے دروازے تے کھڑا ہو کے اچھی آواز نال پکاردا ہے آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی جی حالقت المواشی اللہ دے پیارے نبی جی جانور ہلاک ہو گئے انسان پیاس نال مر رہے نے جانور پیاس نال مر رہے نے اللہ دے نبی جی فصلہ خراب ہو رہی نے قحط سالی پہ گئی ہے اللہ دے نبی جی دعا کر دیو آسمانہ دا رب رحمت دا نزول فرما دے بارش نازل ہو جائے اللہ دے پیارے نبی نے دعا فرما دیتی فوراً میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ چوکے اللہ کو دعا فرمائی اللہ آسمانہ تو رحمت دی بارش نازل کر دے نبی پاک نے 3 دفعہ دعا فرمائی صحابہ فرماندے نے خطبہ ختم ہویا حجی اسی کران واپس نہیں سی پہنچے رستے دے اندر چل دیاں فوراً آسمانہ تے بدلی آ گئی فوراً آسمانہ تو رحمت دی بارش دا نزول ہو گیا 7 دن پورے بارش برستی رہی 7 دن پورے بارش ہوندی رہی اگلے جمعہ دا ٹائم آیا پھر نبی پاک خطبہ دے رہنے ایک نوجوان پھر آیا آندہ اللہ دے نبی جی دعا کر دیو ہون تے انی بارش پہ گئی ہے انی بارش پہ گئی ہے مدینے دیاں گلیاں تے سلام آ گیا ہے جانور روڑ رہنے پانی دے اندر اللہ دے نبی جی رستے خراب ہو گئے نے لوگاں نو آن جان دی مشکلات پیش آ رہی ہیں اللہ دے پیارے نبی جی دعا کر دیو نبی پاک نے پھر دعا فرمائی فوراً اللہ نے بارش روک دیتی اور میرے محترم بھائیو گل سنان دا مقصد ہے حدیث پاک سنان دا مقصد ہے دعا مومن دا تھیارے دعا مومن دا تھیارے دعا دا ٹیمے اللہ کو دعا کریے عرشان دے عمال کا اے جڑی سیلاب والی ازمائش آئیے ساڑھے پیارے وطن پاکستان تے ساڑھے مسلمان پائیاں تے اللہ سی دعا کرنے آسمانہ دے ربا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اللہ جی تیرے بندے تیرے گھر وچ بیٹھے نے تسی خود فرمایا ہے میرے گھر وچ آن والے میرے
مہمان نے تسی خود فرمایا ہے خطبے جمعے دے دوران تواڈے پیارے نبی نے فرمایا ہے خطبے جمعے دے دوران اللہ کو جیڑی دعا کیتی جائے اللہ جی تسی رد نہیں کر دے اسی دعا کرنے اللہ ساڑھے مسلمان پرا اللہ بہت نقصان ہو گیا جانی نقصان ہو گیا ہے مالی نقصان ہو گیا ہے عرشاں والیا اسی توبہ کرنے اسی معافیاں منگنے اللہ جلدی نال جتنی جلدی ہو سکے آسمانہ دے ربا اپنی رحمت دے نال اللہ ساڑھے پیارے وطن پاکستان نو اس ازمائش تو محفوظ فرما دے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو ازمائش آ جائے تے پھر دعا کریا کرو رویا کرو گڑ گڑایا کرو حضرات محترم تیسرا عمل جدو آفتہ آ جان ازمائشاں آ جان جدو ازمائش آ جائے آفت آ جائے اللہ دی طرفوں کوئی چھوٹا جا عذاب آ جائے پھر کی کرنا چاہیے محترم بھائیو پھر گناہاں تو کنارہ کشی کرنی چاہیے گناہ چھڑنے چاہیے نے گناہاں تو رک جانا چاہیے گناہاں تو بعد آ جانا چاہیے ازمائش آندی ہو دوئے جدو بندہ کوئی خطا کر دائے اللہ دی پکڑ آندی ہو دوئے جدو بندہ سدھے رستے تو پٹک جاندہ ہے میرے محترم بھائیو آپ ایکھو نا کتنی بڑی ازمائش آئی ہے ہون میں تو آڑے کھولو چند ایک سوال کر لگا ہر بندہ اپنے اپنے گربان اندر چاہتی مار کے سوچے کیا اسی نہ سوالان دی تیاری کی دیئے کیا اسی گناہ چھڑ دیتے نے حضرات محترم توجہ کرنا اے کتنی بڑی ساڑھے تی اللہ دی ازمائش آئیے کتنے بے نمازی سن ذرا غور تے کرنا کتنے بے نمازیاں نے اللہ کو توبہ کی دیئے اللہ نماز چھڑنا بہت بڑا گناہ ہے آج تو بعد اسی نماز نہیں چھڑاں گے اور میرے بھائیو اور یار سودی کاروبار کرنا بہت بڑا گناہ ہے کتنے لوگ نے جنہ اللہ کو معافی منگی ہے اللہ آج تو بعد سودی کاروبار نہیں کریں گے اور یار حرام کمانا بہت بڑا گناہ ہے ملاوٹ کر کے کمائی کی تھی ناپ تول چے کمی کر کے کمائی کی تھی ٹھگی مار کے کمائی کی تھی اور یار جھوٹیاں قسمہ کھا کے کمائی کی تھی اے سارے حرام روزی دے ذریعے نے اللہ اکبر کتنے نوجوان ایسے نے کتنے میرے تاجر پرا ایسے نے جنہ اللہ کو حرام کمائی دی توبہ کیتی ہوئے اللہ آج تو بعد حرام نہیں کماواں گے حرام دے لقمے دے بھی قریب نہیں جاواں گے حرام کمائی کتنا بڑا جرم ہے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہے جس جسم دے اندر حرام کمائی دا ایک لوتھڑا بھی بن گیا جتنی دیر تک او لوتھڑا تیرے جسم وچ رہے گا اللہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا اور میرے پیارے بھائیو اگر چاندے ہو دعاواں قبول ہون تے حرام کمائی تو بچو اگر چاندے ہو آفتاں تو بچیے پھر حرام کمائی تو بچو کتنے میرے نوجوان ایسے پرانے جنہ یہ خیال کیتا ہے اسی اللہ تو بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں کتنے میرے تیرے معاشرے چے نوجوان ایسے نظر آن دینے اور یار شرابہ پیتی جان دینے اور یار سر عام زنا کیتی جان دینے اور یار سرے عام جوا کھیڑی جاندے نے اور یار سرے عام چوکاں چرستیاں چے کھڑے ہو کے لوکاں دیاں عزتاں پیدا کردے لوکاں دیاں عزتاں دے ڈاکے پیا مار دینے کتنے نوجوان ایسے نے جنہ اللہ کو توبہ کیتی ہوئے اللہ ساڑھے اندر حیا پیدا کر دے ساڑھی نظر جے حیا پیدا کر ساڑھی سوچ جے حیا پیدا کر کتنے نوجوان نے جنہ اپنی اصلاح کرن دی کوشش کیتی ہے اینا گناہاں تو رجوع کیتا ہے آئیے میرے محترم بھائیو اگر اسی چاہنے ہیں آفتاں تو بچیے آزمائشاں تو بچیے اللہ دی پکڑ تو بچیے پھر میرے بھائیو سانو اپنے آپنو گناہاں تو بچانا پائے گا گناہاں تو دور کرنا پائے گا گناہاں نال نفرت کرنی پائے گی اے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں
اور خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو، ہجے بھی بیدار نہیں ہونا تے کدو ہونا ہے، ہجے بھی رب نو یاد نہیں کرنا تے کدو کرنا ہے، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، جوانی دا نشہ ہے، منڈا گناہ کر دے تے گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھدا، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے میں پھولا ہے تو، اور جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، اور جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، میرے محترم بھائیو، ازمائشاں تو بچنا چاہتے ہو تے گناہاں تو اجتناب کرنا پائے گا، گناہاں تو معافی منگنی پائے گی، گناہ چھڑنے پہن گے، اور توجہ کرے آجے چوتھا نیک عمل جدی وجہ تو اسی ازمائشاں تو بچ سکنے ہیں، چوتھا کام جڑا اسی کرانگے یقیناً آسمانہ دا رب سانو ازمائشاں تو محفوظ کر لے گا، اللہ اکبر اللہ، اور چوتھا نیک عمل استغفار کرنا ہے، کثرت نال استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو، سید الاستغفار پڑھو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے نبی پاک دیاں دعاواں نے جڑیاں نبی پاک نے خود پڑھیاں نے، جڑیاں نبی پاک نے امت نو دسیاں نے، اے مسلمانوں اے دعاواں نبی پاک نے استغفار دیاں مینوں تینوں سکھائیاں، میرے تیرے واسطے دسیاں نے، افسوس آج دا مسلمان انہوں پتہ ہی نہیں، اللہ دے پیارے نبی اللہ دی قسمیں نبی پاک دی حالانکہ غلطی کوئی نہیں، آقا کول گناہ کوئی نہیں، اللہ نے پہلے ہی فرما دیتا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر میں تو انہوں معاف کیتا ہویا ہے، تسی تے معصوم عن الخطا ہو، اس تے باوجود صحابہ کرام فرما دینے اللہ دے پیارے نبی ایک مجلس لگ دی 10-15 منٹ دی 20 منٹ دی ادھے گھنٹے دی، صحابہ فرما دینے اللہ دے پیارے نبی ایک مجلس وچ 100 واری رب کرو معافی منگیا کر دے، 100 واری نبی پاک رب کو استغفار کریا کر دے، اور میرے محترم بھائیو، اور یار نبی پاک دا تے گناہ بھی کوئی نہیں، پھر بھی رب کو انیاں معافیاں منگ دے، انیاں معافیاں منگ دے، اور یار اسی تے لمحہ ہی کوئی ایسا نہیں جدو اسی گناہ نہیں کر رہا ہے پھر بھی رب کو توبہ نہیں کر دے، پھر بھی اسی اللہ کو معافی نہیں منگ دے، توبہ کرو گے استغفار کرو گے، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، آقا فرماتے نے جڑا بندہ اپنی ذات تے استغفار لازم کر لیندہ ہے، چل دے پھر دے استغفر اللہ پڑھ دے، اٹھ دے بیٹھ دے استغفر اللہ پڑھ دے، ہر وقت دی زبان تے استغفر اللہ دا ترانہ جاری ہے، نبی
پاک نے فرمایا جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالی اس بندے واسطے بند گلیاں وچوں رستہ بنا دیندے نے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور آئی ہوئی ہر مصیبت نو اللہ رفع کر دیندے نے، ہر ازمائش نو اللہ ٹال دیندے نے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، سانو ساریاں نو مل کے کرنا چاہیے، حکومت پاکستان نو بھی کرنا چاہیے، اپوزیشن نو بھی کرنا چاہیے، عوام نو بھی کرنا چاہیے، ساریاں نو رونا چاہیے، اللہ کو استغفار کرنا چاہیے، معافی منگنی چاہیے، اجتماعی طور تے وقت حکمران نو اعلان کرنا چاہیے، وقت حکمران نو فیصلہ کرنا چاہیے، اعلان کروا دے وے سارے ملک پاکستان دے اندر اعلان ہو جائے، آرڈیننس جاری ہو جائے، جتنے بھی مساجد دے خطبات علماء نے عوام نو لے کے باہر نکلو، جنگلہ دے اندر آ جاؤ، کھلے میدانہ دے اندر آ جاؤ، اللہ کو لو معافی منگیے، رب کو لو توبہ کریے۔ ایدی مثال تو سمجھا دیا، اللہ دا قرآن ہے، نبی یونس دی قوم تے اللہ دا عذاب آ گیا، رب دا عذاب بالکل تیار ہے، آسمانہ تے سیاہی چھا گئی، ساری قوم نو پتہ لگ گیا ہے، نبی یونس ناراض ہو کے چلے گئے نے، ان اللہ دا عذاب ساڑھے تھیا ہوئے، نبی ناراض ہو گیا ہے، ان رب بھی ناراض ہو گیا ہے، جدو رب ناراض ہو گیا ہے، پھر اسی اللہ دی پکڑ تو نہیں بچ سکتے، عذاب بالکل تیاری ہو گئی، آسمان تے سیاہیاں چھا گئیاں نے، ساری قوم پریشان ہو گئی، وڈے وڈے دنا بندے سمجھدار بندے انہاں جلدی نال فیصلہ کیتا، جلدی نال فیصلہ کیتا، چلو یار انج کریے آپا سارے کھلے میدان میں چلے جائیے، کھلے میدان چے جمع ہو کے، حتیٰ کہ میں تاریخ دیاں کتاباں چے پڑھیا ہے، قرآن پاک دیاں تفسیرہ چے پڑھیا ہے، اور نبی یونس دی قوم نے اپنے جانور بھی بلا لے، اپنے جانوران دے بچیاں نو بھی نال لے لیا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو بھی نال لے لیا ہے، کہ اللہ دے سامنے آ کے رون لگ پے، معافیاں منگن لگ پے، استغفار کرن لگ پے، رب کو توبہ کرن لگ پے، عرشاں والیا یقیناً ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے، تیرے نبی نے دعوت دیتی، اصلاح ساڑھی کر دے سی، اسی منیا کوئی نہیں، الٹا تیرے نبی نو اسی ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ جی تسی بھی ناراض ہو گئے ہو، اللہ اسی اپنی غلطی مننے ہیں، اپنی غلطی دا اقرار کرنے ہیں، اپنی غلطی دا اعتراف کرنے ہیں، عرشاں والیا اللہ سونے ہیں، چلو اسی مجرمہ اے جانور تے مجرم کوئی نہیں، اللہ اسی مجرمہ اینا جانوران دے بچے تے مجرم کوئی نہیں، اسی مجرمہ اے ساڑھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تے مجرم کوئی نہیں، اللہ تیرا عذاب آئے گا، جانور بھی وچے رگڑے جان گے، اللہ تیرا عذاب آئے گا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی عذاب دا شکار ہو جان گے، اللہ سی دعا کرنے عرشاں والیا اینا معصوم جانوراں بلے وے کے، اینا معصوم بچیاں بلے وے کے، اللہ سی توبہ بھی کرنے آسمانہ دے ربا ساڑھی توبہ قبول کر لے تے ساڑھے تے مہربان ہو جا۔ اور کائنات لوگو اللہ دی قسم قرآن جے قرآن فلولا کانت قریت آمنت فنفعها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الہین۔ اللہ فرمان دینے اے نبی یونس دی قوم نے ساڑھے کلو معافی منگی، میں رب نے انہوں نے معاف کر دیتا تیو نہ تے مہربان ہو گیا وہاں۔ اور میرے محترم بھائیو ساڑھے تے بھی اللہ مہربان ہو سکتا ہے، اگر اسی اللہ کو لو معافی مانگ لئیے، پکی سچی توبہ کر لئیے، یقیناً آسمانہ دا رب سانو معاف کر دے گا، لیکن معافی اودو ملے گی جدو خلوص سے نیت نال معافی منگاں گے، صحیح توبہ کران گے، دلو توبہ کران گے، تے معافی اللہ اودی قبول کرتا ہے۔ گل سن لو، معافی اللہ اودی قبول کرتا ہے جڑا آج تو بعد گناہاں تو توبہ کرے، آج تو بعد گناہاں تو رجوع کرے،
اور معافی اللہ او دی قبول کردا ہے جڑا آئندہ نیکیاں نال جڑ جائے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان دے پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں، پورا مہینہ روزے، تاک راتاں دے قیام، حج عمرے بھی کرنے ہیں، ذکر نفل صدقہ کنا کچھ کرنے ہیں، تے معافیاں بھی مانگنے ہیں، تے سودی کاروبار بھی کیتی جانے ہیں، جھوٹ بولی جانے ہیں، کٹ تولی جانے ہیں، تیاں دے حق کھادی جانے ہیں، ہمسایاں دے نال برا سلوک، پہنا پر ہماں تو ٹوٹ کے رہنے ہیں، قطع تعلقی کرنے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اے جنیاں آزمائشاں آفتاں اے ساڑیاں بدعمالیاں دا نتیجہ ہے، اے ساڑیاں کرتوتاں دا نتیجہ ہے۔ اللہ کدے بھی اپنے بندے تے ظلم نہیں کر دے، کدے بھی زیادتی نہیں کر دے۔ اللہ تے اپنے بندے نال 70 ماواں نالوں 100 ماواں نالوں ود کے پیار کردہ ہے، انہیں تینوں اپنے قدرت والے ہتھاں نال بنایا ہے۔ اللہ کدے نہیں چاہندہ میرا بندہ کسے مشکل چی آئے، پریشانی چی آئے، آزمائش چی آئے، عذاب اندر مبتلا ہوئے۔ اے انسان خود ہی اپنی بد عمالیاں دی وجہ تو، اپنی کرتوتاں دی وجہ تو مار کھا رہا ہے۔ خدا را اللہ دا واسطہ جے ہجے بھی ٹائم ہے، آؤ اللہ کو ڈر جائیے، گڑ گڑا کے رب کو رو کے معافی منگیے۔ حکومت وقت بھی اعلان کرے، اے سودی کاروبار اللہ نال اعلان جنگ ہے، ادھو تو باز آ جاؤ۔ رشوت خوری جرم ہے، ادھو تو باز آ جاؤ۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، بڑے بڑے بہت بڑے گناہ ساڑھے وڈے کیتی جاندے نے، کہ چھوٹیاں سے بھی عام ہوتے جاندے نے۔ جب تک گناہاں تو توبہ نہیں ہوئے گی اور اندر نیکی دا جذبہ اور شوق نہیں پیدا ہوئے گا، اونی دیر تک سلاب نہیں ٹل سکتے، اونی دیر تک زلزلے نہیں ٹل سکتے۔ یہ ازمائشاں آندیاں رہنیاں نے جب تک تسی خالص توبہ نہیں کرو گے۔ خالص توبہ ہوئے اللہ دی قسمیں اللہ فوراً مشکلہ ٹال دیندہ ہے، فوراً پریشانیاں دور کر دیندہ ہے۔ صرف بندیا تیرے اندر کمی ہے، رب تے کہندہ ہے میرے بندیا تو میرے والے چل کے آنا ہے، میں رب تیرے لئے دوڑ کے آنا ماں، تو آتے صحیح، میرے نال تعلق جوڑتے صحیح۔ اے وقت ہے اللہ نال تعلق مضبوط کریے۔ اللہ میں نو تو انو صدقے دل نال صحیح سچی اور پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سانو اس گناہاں تو محفوظ فرمائے، گناہ معاف فرمائے۔ آئندہ زندگی اندر اللہ سانو گناہاں تو بچنے دی، اجتناب کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نیکی دا جذبہ اور شوق اللہ ساڑھے اندر پیدا فرمائے۔ سیلاب زدگان تے آزمائش آئی، اسی دعا کرنے ہیں وہ ساڑھے پرانے اللہ انہاں دی اس مصیبت نو جلد از جلد رفع فرمائے، جلد از جلد اللہ اس پریشانی تو انہاں نو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنہ ساتھیاں نے انہاں دے نال تعاون فرمایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ تواڈے ساتھیاں پراواں دے تعاون دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال پچھلے دناں اندر بھی الحمدللہ حبیب آباد شہر دے وچوں الحمدللہ اسی تقریباً 15 لاکھ روپے دی ایک گڈی بھر کے لگائے ساں، جڑی الحمدللہ اسی خود جا کے اوتھے تقسیم کر کے آیا سوشل میڈیا تے، تسی احباب نے یقیناً دیکھیا ہوئے گا۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ دے رحمت نال فضل نال گل کر رہے ہیں تواڈے پراواں دے تعاون دے نال انشاءاللہ آج بھی حبیب آباد چو انشاءاللہ 50 لاکھ روپے دی گڈی کروانہ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ 50 لاکھ روپے دی مالیتا الحمدللہ بسترے، کپڑے، کھانے پینے دا سامان اور دیگر ضروریات زندگی جڑیاں ساڑیاں نے جو اسی اپنیاں سمجھیاں اسی اونا دیاں سمجھ کے الحمدللہ تواڈے سامنے اپیل کی تھی، تسی احباب نے تعاون کیتا۔ میں دعا کرنا اللہ ساڑی محنت تواڈا تعاون اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے اور روز محشر اللہ میری تواڈی ساڑے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اگر کوئی پرا حجے بھی تعاون کرنا چاہے اللہ دی رضا واسطے تعاون کر سکتا ہے۔ آج امدادی قافلہ روانہ ہو رہا ہے کہ ساتھیاں نو تھوڑی جی کرائے دی دقت پیش آ رہی ہے، تھوڑی جی کرائے دی کمی ہے۔ اگر کوئی ساتھی تعاون کرنا چاہے خطبہ جمعہ تو بعد نماز تو بعد میرے نال رابطہ کرے، انشاءاللہ تواڈی امانت مینوا ان پاویں آپ جا کے مکی مسجد دے اندر انشاءاللہ قاری زبیر مجاہد صاحب آج آپ بھی نال جا رہے ہیں اور انشاءاللہ 10-12 افراد اور بھی شہر دے انشاءاللہ اتھو روانہ ہون گے۔ آپ جا کے دے او مکی مسجد چے پاویں مینوں پھڑا دو، انشاءاللہ تواڈی امانت انہاں دے حوالے کیتی جائے گی۔ اللہ تواڈی ساڈی محنت اپنی بارگاہ چ قبول